اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الانعام کا ہم 11واں رکوع پڑھ رہے ہیں، 7ویں پارے کا 17واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ الانعام صورت مکی صورت جس میں تین ہی وہ بیسک مضامین آج بھی دیکھیں گے، وہی تین مضامین ڈسکس ہوتے ہیں زیادہ تر مکی صورتوں میں، کہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین باتیں اس رکوع ان دو جو آپ آیا پڑھیں گے اس میں بھی یہی تین باتیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ مکی صورت زیادہ تر خطاب تو مکہ کے مشرکین مکہ ہیں جو مشرک ہیں۔ مکہ میں اہل کتاب کی آبادی بہت تھوڑی تھی، چیدہ لوگ شاید تھے لیکن زیادہ نہیں تھے۔ مکہ میں وہی بنو اسماعیل کے لوگ تھے، قریش تھے، اور لوگ بھی زیادہ تر قریش تھے، بنو اسماعیل کے لوگ تھے، تو وہ مشرک تھے۔ انہیں یہ کتاب کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے کچھ نازل بھی ہوتا ہے۔ وہ عرصے سے بنو اسماعیل میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، پھر عرصے تک، کئی صدیوں تک وہ نہیں تھا، کوئی نبی نہیں آیا، تو ان کا کتاب نازل ہونے کا یا یہ کانسیپٹ ان کے پاس نہیں، بس وہ دین ابراہیمی اپنے طور پر آباء و اجداد کا دین سمجھتے تھے، اس کو تبدیل کر کے پتہ نہیں کہاں تک لے گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم کے اولاد ہیں اور اسی کے پیروکار ہیں۔ اب یہاں پہ جو شروع ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ، اللہ کی قدر انہوں نے نہیں کی، اللہ کو ٹھیک پہچانا نہیں انہیں، حق قدر، جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا، جیسا اس کی پہچان کا حق تھا، انہوں نے نہیں پہنچانا۔ اذ، جب، قالو، جب انہوں نے کہا، جب انہوں نے یہ کہا، جو آگے بات آ رہی ہے، تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی، انہوں نے اللہ کا ٹھیک حق نہیں پہچانا، انہوں نے اللہ کے ٹھیک پہچان نہیں کی۔ کیا بات کی انہوں نے؟ اذ قالو ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں اتاری، ما انزل اللہ، نہیں اتاری اللہ نے، علی بشر، کسی بشر پر، من شیء، کچھ بھی۔ یہ جو سینٹینس ہے نا کہ اللہ نے بشر پر، کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، یہ کانسیپٹ تو مشرکین مکہ کو نہیں تھا۔ یہ چونکہ مکی صورت ہے، یہ مکی زندگی کے آخر میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں، یہ بھی اور اس سے اگلی بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کا اثر ارد گرد مکہ سے باہر بھی جا چکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہو چکی تھی کہ مکہ میں ایک آدمی محمد نام کا آیا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے، اور اس پہ کان جو کھڑے ہوئے یہ یہود کے، مدینہ میں یا ارد گرد باقی علاقوں میں، مدینہ میں اسپیشلی یہود بہت زیادہ تھے، ہم پچھلے مدنی صورتیں پڑھ کے آئے ہیں، یہود کو ہی خطاب رہا ہے زیادہ تر، تو یہود کو خبر ہو گئی تھی کہ ایسا کوئی شخص آ گیا، اور یہود کے پاس تو ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ ایک نبی آنا ہے، ہم مدنی صورتوں میں پڑھ کے آئے ہیں، اور انہیں تکلیف ہی یہ ہوئی وہ نبی تو ہمارے پاس آنا، ان کا خیال تھا کہ بنو اسرائیل میں آئیں گے، وہ بنو اسماعیل میں آ گیا، ان کی ضد تو ان کی بڑی یہی تھی، ورنہ تو وہ انتظار میں تھے کہ کوئی نبی آ رہا ہے۔ جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ مکہ میں ایک بات یہ کر رہے ہیں، یا یہ ہمارے مشرکین مکہ کے بھی تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، یہ تاجر لوگ تھے مکہ کے، تو تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، پھر ان سے یہ پوچھتے تھے کہ ہمارے ہاں تو ایک آدمی نے یوں دعویٰ کیا ہوا ہے، تو کیا ایسے ہوتا ہے کہ کوئی نبی؟ اب انہیں تو پتہ تھا، یہود کو تو پتہ تھا کہ نبی آنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ان کو یہ سکھایا کہ اذ قالو ما انزل اللہ علی بشر، نہیں، کسی بشر پر اللہ نے کبھی کچھ نازل نہیں کیا، یہ کمپلیٹ نیگیشن کر رہے ہیں کہ بالکل نہیں اتارا، حالانکہ آگے وہ سینٹینس آگے آ رہا ہے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر انہیں پتا تھا کہ کوئی نبی آنا ہے، وہ تو چاہتے تھے کہ نبی ہمارے پاس آئے گا، ان کا خیال یہ تھا، وہ
اگر یہ کہتے کہ تورات ہی ہمارے پاس کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، یہی آخری چیز ہے، کسی اور تورات کی ضرورت ہے، انہیں یہ ڈر تھا کہ مکہ والے لوگ یا عرب لوگ جو تو انہیں یہ نہ چڑھ جائے کہ تمہارے پاس کتاب آ سکتی ہے تو ہمارے پاس نہیں آ سکتی. اگر وہ کہے نہیں نہیں ہمارے پاس تورات موجود ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ محمد کو کہیں اس حمیت میں، عربوں کی حمیت میں، اپنے تمہارے پاس کتاب آ سکتی ہے ہمارے ساتھ نہیں، اب عربوں کی حمیت میں اس کے ساتھ محمد کا ساتھ نہ دینے لگ جائیں. انہوں نے اس لحاظ سے کمپلیٹ نہ کر دی کہ آیا ہی نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں یہ بات کہہ کے انہوں نے اللہ کی بے حد ناقدری کی ہے. ناقدری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کر کے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے. اللہ نے انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے اور اس کی ہر ضرورت کا اختیار کیا. آگے ذکر آ رہا ہے ان آیتوں میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں انسان کے لیے پیدا نہیں کی ہیں. ایک مثال پانی کے لیے، پانی کی ضرورت ہے، اللہ پاک نے پانی کا کیا کیا نظام نہیں بنا دیا. اللہ خوراک کی ضرورت ہے، اللہ پاک نے خوراک کے کیا کیا طریقے نہیں بنا دیے اپنی انسانیت کے لیے. اور سب سے بڑی ضرورت جو انسان کی ہے وہ ہدایت ہے. تو یہ بڑی بے قدری نہیں ہے اللہ کی کہ جو اللہ انسانوں کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، وہ اس سب سے بڑی ضرورت کے لیے اللہ پاک کوئی بندوبست نہ کرے، انسانوں کو اختیار دے دیا اور اپنی مرضی سے ان کو چھوڑ دے اور اللہ نے کچھ نہیں اتارا. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے ہدایت کا کوئی بندوبست نہیں کیا، اللہ نے آسمان سے کچھ نہیں اتارا کسی بشر پر. تو یہ کہتے ہیں یہ بات کر کے انہوں نے سخت اللہ کی ناقدری کی ہے. وما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کا حق نہیں پہچانا. اور پھر اللہ پاک پھر قل لا فرما دیجئے، آپ ان سے پوچھیں نا ان سے، قل آپ کہیں یا پوچھیں ان سے، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، من انزل الکتاب، کس نے اتاری ہے کتاب؟ موسیٰ جاء به موسیٰ، جو موسیٰ لے کر آئے. جاء به، جا کے ساتھ بار لگے تو کیا مطلب ہے؟ ویسے جا آنے کو کہتے ہیں نا، جاء به لانے کو کہیں گے. وہ جو موسیٰ لے کر آئے کتاب کس نے اتاری تھی؟ نورن، جو نور تھی، وہدی للناس، اور ہدایت تھی سارے لوگوں کے لیے. ان کا یہی دعویٰ ہے نا. تو پہلے تو ان کو یہ کہا کہ تم نے سخت ناقدری کی تھی، تم جانتے ہو کہ اللہ ایسے نہیں چھوڑتا، تم ناقدری، یہ سینٹینس تمہارا ناقدری. پھر ان کو جھوٹ ثابت کیا ان کو کہ یہ موسیٰ جو کتاب لے کر آئے تھے تو وہ نور والی اور ہدی للناس والی، اور جس کو تجعلونہ قراطیسا، تجعلون جعل یجعل تجعلون، تم بنا دیتے ہو، کر دیتے ہو، اس کو یعنی اس کتاب کو، قراطیسا، قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں نا، قراطیسا ہر لکھنے کی چیز. اس وقت تو کاغذ نہیں تھا، جو بھی لکھنے کا ان کے جو مواد تھا، لکھنے کی جو چیزیں، چمڑے پر لکھیں یا کسی چھال پر لکھیں یا کچھ، ان سب کو، ان پر پارچوں کو وہ قرطاس ہی کہتے تھے ان کو. تو انہوں نے تجعلونہ قراطیسا، ان کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے، قراطیس کی شکل میں رکھا ہوا ہے. ان کی تورات اس طرح تو نہیں بین الدفتین جس کو ہم کہتے ہیں کہ دو گتوں کے درمیان ایک پوری کتاب ہے، ایسی کتاب تورات ان کے پاس نہیں تھی. یہ قراطیس کی شکل میں کچھ ٹکڑے یہاں لکھے ہوئے، کچھ ٹکڑے قراطیسا. اور پھر ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کو اکٹھا نہیں رکھا ہوا تھا. تبدونہا، اس کو تم چھپاتے ہو. یہ قراطیس جو ہے نا، ان کو کچھ تو تم ظاہر کرتے ہو، تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو، سب کو دکھاتے ہو، وتخفون اور چھپاتے ہو، کثیرن زیادہ تر. یہ جو علماء یہود تھے جن کے پاس یہ کتاب تورات موجود تھی، قراطیس کی شکل میں، مختلف ٹکڑوں کی شکل میں، مختلف پاروں کی شکل میں، جو اپنی مرضی، وہ پیچھے ہم پڑھ کے مدنی صورتوں میں ہم پڑھ کے آئے نا، انہوں نے اپنی مرضی کی انہوں نے تورات بنائی ہوئی تھی، اپنی مرضی کے احکامات وہ بتاتے تھے. بہت سی چیزیں وہ چھپا لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے انہوں نے خوشخبریاں تورات میں دی وہ چھپا لیتے تھے، اپنے عام عوام کو بھی نہیں بتاتے تھے
کہ ہمارے پاس یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایسا نبی آنے والا ہے، تو وہ چھپاتے. تو یہ تم بہت سی کچھ چیزیں تو ظاہر کرتے ہو اور وہ تخفون کثیرہ، بہت سی چیزیں چھپاتے ہو. وہ چھپاتے کیا تھے؟ مثال کے طور پر ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جائیں گے نا، تو پھر وہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے مدنی صورتوں میں کیا کچھ انہوں نے چھپایا ہوا تھا، وہ چھپاتے ہو، اور کچھ چیزیں ظاہر کرتے ہو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے عوام کے لیے جو تم چاہتے ہو وہ ظاہر کرتے ہو. تو یہ آگے یہ جاری ہے. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، وَعُلِّمْتُمْ علّمَ يُعَلِّمُ سکھانا، وَعُلِّمْتُمْ تم سکھائے گئے، مجہول ہے. وَعُلِّمْتُمْ تمہیں سکھایا گیا، مَا لَمْ تَعْلَمُوا تم نہیں جانتے تھے. ما لم تعلموا، تعلمون ہے اصل میں، یہ بھی تعلمون تم جانتے ہو، لم لگنے کی وجہ سے نون گرا ہے، مضارع کے ساتھ لم لگے تو گر جاتا ہے. تم ما لم تعلموا تم ہرگز نہیں جانتے تھے، ترجمہ یوں کریں گے ما لم تعلموا انتم تم بھی نہیں جانتے تھے، ولا آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد بھی نہیں جانتے تھے. اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں یہ سکھایا گیا جو نہ تمہیں پتا تھا نہ تمہارے آباء و اجداد کو پتا تھا. یہ چیزیں، یہ اب پورا سوال ہے. قل آپ فرما دیجئے کہ من انزل کتاب، کس نے وہ موسیٰ وہ کتاب لے کر آئے جس میں نور تھا، ہدی للناس تھا، تم نے قراطیس کی شکل میں رکھا ہوا تھا، بہت سی چیزیں تم چھپا لیتے تھے، کچھ ظاہر کرتے تھے، اور جس وجہ سے تم نے بہت سی باتیں سیکھی جو تمہارے ماں باپ کو بھی نہیں پتا تھی، تمہیں بھی نہیں پتا تھی. یہ سوال ہے. تو پھر حضور کو فرمایا گیا قل اللہ، آپ وہ یہ سوال ہے نا، خود ہی جواب دیا کہ آپ فرما دیں کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے یہ کام کیا. اس وقت بھی اللہ نے نازل کیا تھا اور اب بھی اللہ نے اگلی آیت میں وہ بیان ہے قل اللہ، آپ ہی خود ہی فرما دیے یہ ہے وہ اللہ جو یہ کام کرنے والا ہے. اور پھر اللہ پاک حضور کو فرما رہے ہیں ثم، یہ فرما دیجئے قل اللہ، آپ اس کے سوال کا جواب بھی دیجئے کہ قل اللہ، یہ اللہ نے یہ کام کیا ہوا ہے. ثم ذرہم، وذر یا ذرو چھوڑ دینا، ثم پھر ذرہم ان کو چھوڑ دو، فی خوضہم ان کی اس شغل میں، اس بیکار کی باس میں، اس میں پہلے میں بات کرتا ہوں، فی خوضہم یلعبون کھیلتے رہے. خاض یخوض ہم نے پہلے بھی 2-3 دفعہ پڑھا ہے، بیکار کی بحث کو ہم کو کہتے ہیں، لیکن اوریجنل معنی اس کا یہ ہے کہ پانی میں اتر کے چلنا، ایسے گھومتے پھرنا پانی میں اتر کے، اس کو یہ کہ بیکار کی بحث و تمہیز کو، بیکار شغل کو، بیکار مصروفیت کو جس کو کہتے ہیں، اس کو خاض یخوض کہا جاتا ہے. تو فی خوضہم ان کی ایک اس بیکار کی بحث میں ان کو پڑا رہنے دو، ان کو کھیلنے دو، ان کو چھوڑ دو. یہ جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے فضول بات کی ہے، ان کو ان میں پڑا رہنے دو، تم چھوڑ دو. سوال دے دیا ہے. اور آگے پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں وَهَذَا کتاب، اور یہ جو کتاب ہے انہوں نے کہا یہ کتاب ہم نے نازل کی ہوئی ہے. وَهَذَا کتاب انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. انزلناہ، انزل اس نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا ہو اس کو، ہم یہ وہ کتاب ہے ہم نے اتاری، مبارکن بڑی برکت والی ہے. برکت کیا ہے اس میں؟ وہ احکامات ہیں، وہ کہ معاشرے کو درست کرنے کے کیا کیا احکامات ہیں، توحید کے، رسالت کے، آخرت کے، یہ جو احکامات ہیں یہ ساری مبارک چیزیں ہیں. اور اگلی بات، ایک بات مبارکن مصدق الذی بین یدیہ، مصدقن صدق یصدق تصدیق کرنا، صدق یصدق تصدیق کرنا، اس سے جب اس میں فاعل بنے گا مصدق، مصدق کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا. دال کے نیچے زیر ہے، مصدق تصدیق کرنے والا. تو کیا مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، الذی کس چیز کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، جو اس کے ہاتھوں میں ہے، یعنی تورات جو پہلے سے نازل شدہ ہے، وہی جو اوپر ذکر یہود کا ذکر کیا، اس کی تصدیق کرتی ہے. اس کی تورات کو تو ہم مانتے ہیں، اس کی تصدیق کرتی ہے. ایک وجہ تو یہ کہ تصدیق کرنے والی کہ مبارک ہے، تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے نازل شدہ کتابیں ہیں. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تیسری بات، پہلے مبارکن اور مصدق الذی بین یدیہ تصدیق کرنے والی پہلے آنے والی کتابوں کو. وَلِتُنذِرَ یہ لام جو ہے واو تو اور ہو گیا، لے یہ لام تعلیل ہے، تاکہ وَلِتُنذِرَ تاکہ یہ انذار کرے، ڈرائے، خبردار کرے. ام القریٰ، ام القریٰ ماں کو کہتے ہیں، قریٰ قریہ کی جمع ہے، بستیوں کی ماں. مکہ کو بستیوں کی ماں کہا جاتا تھا، بستیوں کی ماں کہا جاتا تھا.
مرکز بھی تھا عرب کا، ویسے بھی مرکز تھا، تجارت کا بھی مرکز تھا، خانہ کعبہ کی وجہ سے سارے عرب کا وہاں پہ رخ تھا۔ تو اس بستی کو ام القریٰ بھی کہا جائے، ام القریٰ یہ نام تھا اس کا، مطلب اس کو پہچانا جاتا تھا۔ مکہ کو بھی بکہ بھی کہتے ہیں اس کو، بے بکہ مبارکن قرآن پاک میں آئے ہوئے ہے، تو اس کو ام القریٰ وَلِتُنذِرَ ام القریٰ، ام القریٰ کے لوگوں کو تاکہ تم انذار کرو، ان کو سمجھاؤ، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور پھر اس کے گرد جو ہے وہ حولہا، پھر ام القریٰ ومن حولہا، وہ حولہا پھر پوری دنیا پہ محیط ہو گئے ہیں۔ وہ اس وقت تو یہ مختصر تھا، وہ 3 بر اعظم شاید اس وقت، امریکہ اور یہ آسٹریلیا ویسٹریلیا تو پتہ نہیں تھے، یہ یورپ کا علاقہ معلوم تھا، ایشیا تھا، اور یہ 3 بر اعظم افریقہ ساتھ ساتھ یہ موجود تھے، یہ سب کو معلوم تھے۔ امریکہ تو اس وقت دریافت ہی نہیں ہوا تھا، شاید آسٹریلیا بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا، یہ 3 تھے۔ اور اس وقت کی دنیا کے بالکل تقریباً آپ نقشہ میں دیکھیں نا، تقریباً درمیان میں ہے، تو ام القریٰ ومن حولہا، وہ من حولہا پھر پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کو یہ کور کرتا ہے، تو ام القریٰ ومن حولہا۔ اور ام القریٰ کو اسپیشلی مینشن اس لیے کیا کہ جیسے ابھی میں نے شروع میں کہا کہ مکہ کے ان بنو اسماعیل کے لیے حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، سینکڑوں سال تک، صدیاں گزر گئی تھیں، ان کو نبی کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا تھا ان کا، انہوں نے اپنا بس ابراہیم کے ہم پیروکار چل رہے تھے۔ تو ام القریٰ کو اسپیشلی وہ میرے خیال میں سورہ یاسین بھی ہے نا، کہ ہم نے بھیجا ہے ان لوگوں کی طرف جس عرصے سے ہم نے نہیں بھیجا تھا نبی، ہم نے نبی بھیجا۔ تو اس کو یہ 3 باتیں اس کتاب کی ہیں، مبارکن ہے، مصدق الذی بین یدیہ، وَلِتُنذِرَ ام القریٰ، ان 3 کاموں کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ ذرا سا ایک عربی کا ایک قاعدہ ہے، یہ مبارکن مصدق الذی بین یدیہ، یہ کتاب مصدق ہے، مصدق کہیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ مصدق کا مطلب صدق یصدق سے مصدق اسم الفاعل ہوتا ہے، یہ فاعل ہے، تصدیق کرنے والی۔ مصدق کہیں تو جس کی تصدیق کی جائے، مفعول ہو جائے نا۔ اگر اس کو مصدق، یہ اعراب تو بعد میں لگائے گئے ہیں نا، مصدق ہے تصدیق کرنے والی، مصدق کہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس کی تصدیق کرتی ہیں باقی آنے پہلے والی کتابیں، اور یہ بات بھی درست ہے، تورات میں ساری باتیں موجود تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تھی، قرآن کی تصدیق تھی کہ ایک نبی آئے گا، وہ پوری دنیا کے لیے نبی ہوگا، ایسا کلام آئے گا، ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا۔ تو مصدق کا بھی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے، لیکن اوریجنلی یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ 3 بڑے کام، اور ایک اور بات اگلی بات بھی، والذین یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تو ترجمہ واضح ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے، والذین، وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالآخرت، آخرت، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ کون ہے؟ مکہ کے لوگوں کو تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے زیادہ تر۔ آخرت کو ماننے والے لوگ کون تھے؟ یہود تھے یا عیسائی تھے؟ آخرت کو ماننے والے، آخرت کا ایمان رکھنے، مکہ کے مشرکین مکہ تم آخرت کو نہیں مانتے، وہ کہتے یہ تم کیا کہتے ہو کہ ہم مر جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ وہ بڑے حیران ہو کہ یہ کیسی بات کرتے ہو کہ ہم بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، تو تم کہتے ہو دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ وہ نہیں مانتے تھے۔ آخرت پہ یقین رکھنے والے لوگ زیادہ تر یہود و نصارہ تھے، اوپر انہی کے بات سے بات شروع کی۔ تو والذین یؤمنون، اچھا یہ بات سنائی تو ان کو سنائی جا رہی ہے، قریش مکہ کو، قریش کو سنائی جا رہی ہے، مکہ میں یہ نازل ہو رہی ہے، اور ان کو سنایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں نا، وہ اس کو مان لیں گے۔ یؤمنون، مانتے ہیں یا مان لیں گے، مضارع ہے نا دونوں، اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ نماز کہاں سے ہے؟ یہ مکہ کے لوگوں کی کیا نماز ہے؟ تو یہ اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ان لوگوں میں جو آخرت کو سمجھنے والے ہیں، جن کو آخرت پہ یقین ہے، اگر کسی بھی نسل کے ہوں، اسپیشلی یہود کے، وہ اس کتاب کو مان لیں گے، اوپر تو انکار کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جن کو آخرت کا خیال ہوگا، وہ نمازی ہوں گے یا اپنے آخرت کا خیال کرنے والے، وہ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ اس کتاب کو اس لیے ہم نے نازل کیا۔ تو یہ 4 باتیں اللہ پاک نے اس کتاب کے نازل، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
ومن ازلم مم، اب اگلی ومن، یہ مشرکین مکہ کو ہی سنایا جا رہا ہے، ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، ومن ازلم، ازلم کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑا ظالم، یہ اس میں تفضیل جس کو کہتے ہیں اکبر احسن کے وزن پر ازلم، ومن ازلم، کون اتنا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اکبر سب سے بڑا، ازلم سب سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ومن ازلم ممن، اس شخص سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا؟ افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا۔ اب یہ جھوٹ گڑھ لیا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو مشرکین مکہ نے اپنے پاس سے، اللہ کو تو مانتے تھے، یہ پکی بات ہے، مشرکین مکہ سے پوچھو نا کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، قرآن پاک میں ہے، یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کا بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ یہ سورج چاند ستاروں کو کون نظام؟ وہ اللہ برساتا ہے۔ وہ یہ بات مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اللہ پر افطرا اللہ کذبا، جھوٹا افطرا انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے مشرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، ہمارے یہ جو بت ہیں یا اپنے خدا جو بنائے ہوئے تھے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نظام میں یہ بھی شریک ہیں۔ اللہ کو مانتے تھے، واحد نہیں مانتے تھے، جو توحید والا وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس قسم کا جھوٹ باندھے کہ اللہ نے اپنے شریک مقرر کیا؟ وہ تو کہتے ہیں اللہ نے یہ مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس کی افتراء علی اللہ کذبا۔ ایک تو یہ افتراء بھی ہو سکتا ہے، دوسری یہ بات بھی ہو سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، مکہ کو یہ سنا رہے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکہ والے جانتے تھے، یہ شخص تو 40 سال تک اس شخص کی زبان سے ایک جھوٹا لفظ نہیں نکلا ہے نا، ایسا سچا شخص، صادق امین خود کہتے تھے اس کو، اتنا سچا آدمی، اتنا زبردست آدمی، اور کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اب اللہ پر جھوٹ باندھے کہ یہ اگر اللہ پر یہ جھوٹ باندھا ہے یہ تو سب سے بڑا ظالم ہے، حالانکہ تم جانتے ہو یہ ایسا شخص نہیں ہے۔ یہ دونوں باتوں میں یہ بھی ان کا شرک بھی، افتراء علی اللہ کذبا بھی، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو، اتنا اعلیٰ اخلاق والا شخص جس کو لبثت فیکم عمرا، شاید قرآن پاک میں آ گیا نا، میں نے تم میں زندگی گزاری ہے، تو اس میں تم وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، چاہے مشرکین مکہ یا اگر ان کو یہ مانے، او قال، یا یہ کہے اوحی الی ولم یوحی الی شیء، جو یہ کہے کہ اوحی الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اوحی الی ولم یوحی الی شیء، اس کی طرف وحی نہ کی جاتی ہو، ولم یوحی الی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو دعویٰ کر بیٹھے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، وہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ مرزا قادیانی جیسے، یا جھوٹی نبوت کے دعوے دار جو ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور تیسری بات بھی کی، ومن قال، کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ جو اللہ پر افطرا کرے، یا یہ ہے کہ وہی کا دعویٰ کرے کہ میری طرف وہی ہوتی ہے جبکہ وہی اس کی طرف نہ ہو، اور تیسری بات ومن قال، اور وہ شخص جس نے کہا، جو یہ کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، سأنزل سین ان قریب، انزل میں نازل کروں گا، مضارع ہے نا، میں نازل کرتا ہوں یا کروں گا، میں نازل کروں گا، ان قریب نازل کروں گا، سین لگا ہوا ہے، مثل ما انزل اللہ، جو اللہ نے یہ نازل کیا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے محمد، ایسا ہی کلام میں بھی لے آؤں گا۔ مشرکین مکہ اس کے بعد دعویٰ کرتے تھے کہ یہ تم جیسا کلام لاتے ہو ہم بھی لے آئیں گے، اور جگہ بھی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا سَمِعْنَا، سورہ اگلی صورت میں ہے کہ وہ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، وہ جب سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں ایسی تو آیات ہم بھی لا سکتے ہیں، آگے سورہ اعراف میں آیت کا نمبر یاد نہیں ہے ورنہ ابھی کھولے، اگلی صورت میں ہے۔ تو ایسے لوگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں، لا نہیں سکے کبھی، قرآن پاک نے تو چیلنج کیا ہے جگہ جگہ پہ اس کو، تو ایسا کلام لے آؤ، تو وہ لا نہیں سکے، لیکن دعویٰ کرتے تھے ہم بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے تین دعوے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو افتراء علی اللہ کرے گا، یا وحی کا دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، یا یہ کہے کہ میں ایسا کلام میں خود نازل کر سکتا ہوں، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور پھر وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، وَلَوْ، اور کاش، وَلَوْ تَرَىٰ، تو دیکھے،
جب الظالمون فی غمرات الموت، جب موت کی سختیوں میں جب یہ ہوں گے نا، اس وقت تو دیکھے نا، یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں نا، اس وقت یہ جو دعوے کر رہے ہیں نا ساری باتیں، افتراء علی اللہ کذبا قال اوحی الی، یا تیسری بات ہے انزل مثل ما انزل اللہ، ان لوگوں کو جب ان پہ غمرات الموت ہوگی نا، موت کی جب سختی ان پہ آئے گی نا، فرعون پہ موت کی سختی جب آئے گی تو آئی تھی تو فوراً مان گیا تھا، تو میں مانتا ہوں، جب اس کو موت نظر آئی نا تو تو اس نے کہا تھا میں مانتا ہوں موسیٰ اور ہارون کی، تو اس وقت تو دیکھے ان کو، اگر دیکھے موت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اس وقت جب ملائکہ باسطوا، بسط یبسط پھیلانا، باسطوا ایدیہم، ملائکہ ہاتھ پھیلا کے ان کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، ان کی تم نکالو اپنی جانوں کو، ان کا روح قبض کرنے کے لیے جب آئیں گے تو اس وقت تم ان کی حالت دیکھو نا۔ اب ولو ترا، اور کاش اس وقت تم دیکھو، آگے اللہ نے بیان نہیں کیا کہ وہ کیا حالت ہوگی، صرف اتنا بیان کیا ہے کہ کاش تم اس وقت ولو ترا، اگر تم دیکھ لو، یہ تو شرط ہے نا، آگے جواب شرط بھی ہوتا ہے نا، یہ شرط ہے، اگر تم دیکھو، جواب شرط اللہ نے مینشن ہی نہیں کیا، اس کو ایسا چھوڑ دیا ہے تاکہ اس کی حیبت پتہ چلے کہ وہ ایسا منظر ہوگا، تمہیں ملو گے نا تو پھر ایسے ہوگا، ہم بھی کہتے ہیں نا کبھی، ہم جب مجھے تم باہر ملو گے نا تو پھر دیکھ لینا، اب بتایا نہیں ہے دیکھ لینا، وہ خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کوئی بہت برا ہونے والا ہے، یہ بھی ویسا ہی ہے کہ اگر تو دیکھ لینا کہ ان کو جب موت کی سختی آئے گی، فرشتے ہاتھ پھیلا کے ان کی طرف ان کا جان نکالنے کے لیے آ رہے ہوں گے، آگے اللہ پاک نے بیان کیا، یہ ہیبت ناک منظر یہاں پہ چھوڑ دیا ہے، آگے پھر اللہ پاک شفٹ کر گئے، اللہ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں الیوم، آج کے دن، روح قبض کرنے کے بعد کیا کون سا دن آ جائے گا، وہ آخرت کا دن ہے، وہی 3 صورتیں ہیں، یہ معاد کہتے ہیں نا، معاد آخرت کو جہاں پہ ٹھکانہ ہے، جہاں پہ لوٹ کے جانے والی کی جگہ کو معاد بھی کہتے ہیں آخرت کو، تو 3 وہ عام طور پر کتابوں میں آپ نے شاید پڑھا ہوگا، توحید، معاد اور رسالت، 3 مضامین ہیں ان مکی صورتوں کے، معاد لوٹ کے جانے کی جگہ، تو الیوم تجزون، آج کے دن، تجزون، تمہیں جزا دی جائے گی، تم جزا دیے جاؤ گے، مجہول ہے نا، عذاب الہون، ہون یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، توہین جس سے نکلا ہوا ہے، عذاب الہون ذلت والا عذاب، ذلت والا عذاب، تو بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بما یہ با جو ہے کیا کہتے ہیں، با سببیہ، سبب اس چیز کے، کن تم تقولون مضارع ہے، اس کے ساتھ کانا والا کانا لگ جائے، کن تم لگ جائے اس کے مطابق، تو کیا مطلب ہے، ماضی استمراری، کن تم تقولون، تم کہا کرتے تھے، ترجمہ ہم یہ کریں گے، کن تم تقولون علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، ناحق بات کرتے تھے، یہ پیچھے ناحق باتیں ہو گئی ہیں نا، افتراء علی اللہ کذبا اوحی الی شیء، یہ ساری باتیں تم کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، وکنتم عن آیات ہی، ان کی آیات سے، تستکبرون، استکبار، کس کو کہتے ہیں، غرور کرنا، یہ بات تو ہوگی کہ تم غرور کیا کرتے تھے، کن تم لگا ہوا ہے تستکبرون، لیکن ایک اور خاص بات ہے، استکبار کے ساتھ عن کا پریپوزیشن نہیں آتی ہے، عن تستکبرون، عن ایسے نہیں ہوتا قرآن، یہ عربی کا قاعدہ نہیں ہے، استکبار عن، میں کسی چیز سے استکبار کر رہا ہوں تو اس کو عن کے ساتھ صلہ نہیں آتا عربی میں، عن تو آتا ہے اعراض کرنا، کوئی بندہ اعراض کرتا ہے عن آیات ہی، کوئی اعراض کر رہا ہے عن آیات ہی، کوئی غرور کر رہا ہے عن آیات ہی نہیں بنتا، یہ عن کا مطلب ہے سے، عن کا مطلب سے ہوتے ہیں کی طرح، یہ تستکبرون، اس میں عن علماء نے لکھا ہے عن اعراض کرنے کے لیے کہا ہوا ہے کہ تم اعراض کرتے ہو استکبار کرتے ہوئے، تم اللہ کی آیتوں کو چھوڑتے ہو، اعراض کرتے ہو استکبار کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے، مکہ کے مشرکین کہتے تھے نا کبھی، اس پر نازل ہو گیا، کسی اور قریتین عظیم میں کسی اور پر کیوں نہیں نازل ہوا، یہ کسی اور بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی سب سے اعلیٰ خاندان کے تھے، اس وقت کا خاندان ایسا نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں، وہ پھر بھی وہ کہتے ہیں کسی اور بڑے آدمی پر، اس کو بڑا آدمی نہیں مان رہے تھے نا، جب ان مخالفت پہ آئے تو پھر بڑا آدمی نہیں مان، ویسے صادق و امین کہتے تھے، تو یہ عن لگا کے یہ بات کی ہے کہ
تم اعراض کرتے ہو ان آیات سے استکبار کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے تم استکبار کرتے ہو، تو پھر الیوم تمہیں عذاب ملے گا اس وجہ سے، استکبار کے ساتھ اعراض کرنے کی وجہ سے۔ اگلی آیت وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، وَلَقَدْ تحقیق کے لیے، لام بھی تحقیق کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے، وَلَقَدْ اور یقیناً، جئتم تم آ گئے، نا ہمارے پاس، یہ پتہ ہے نا جئتم ہے لیکن اس کو ساتھ نا کے ساتھ ضمیر لگاتی ہوئے واو لگانا پڑتا ہے عربی، جئتمونا تم آ گئے ہو ہمارے پاس، فرادا اکیلے اکیلے، فردن فردن، یہ فردن فردن، کما خلقناکم اول مرہ، کما جیسا کہ خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اول مرہ پہلی دفعہ، کیسے آگے؟ اکیلے اکیلا ہی پیدا ہوتا ہے آدمی، پہلی دفعہ جب پیدا ہوتا ہے اکیلا ہی ہوتا ہے، نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، کمزور ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ طاقت ہوتی ہے، کمزور ہوتا ہے، کوئی مال و دولت نہیں ہوتی، وہ آتا ہے اول مرہ، جیسے تمہاری پہلے تخلیق ہوئی تھی ویسے ہی اکیلے آگے ہو نا۔ یہ اللہ پاک قیامت الیوم تجزون، یہ قیامت والا منظر ہے نا، اس کو کہہ رہے آئے ہو نا، اللہ پاک ان کو کہہ رہا ہے جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا اب چڑھے ہو نا ہمارے آگے، یہ اللہ پاک ویسا منظر ہے، آگے ہو نا ہمارے پاس اکیلے، فردن فردن، جیسے ہم نے تمہیں اکیلا پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، وَتَرَكْتُمْ ترکا یترک، تم چھوڑ چکے ہو، تم نے چھوڑ دیا ہے، ما خولناکم، خول یخول تخویلا، کمانا، جو ہم نے تمہیں عطا دیا ہوا تھا، جو تم نے نعمتیں دی ہوئی تھی، ما خولناکم، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہوا تھا وہ تم چھوڑ کے آگے ہو، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھ پیچھے آگے ہو نا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمارے پاس آئے ہو نا، یہ کہہ رہے ہیں اکیلے جیسے تم اکیلے پیدا ہوئے تھے، نہ تمہارے پاس کچھ تھا، کمزور تھے، اسی حالت میں پھر ہمارے پاس آگے ہو نا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آگے ہو، وراء ظہورکم۔ اور اگلا وما نرا معکم شفعاکم، وہ کدھر ہیں تمہارے سفارشی، ایسے کہہ رہے ہیں اللہ پاک، وما نرا، ہم نہیں دیکھتے، معکم تمہارے ساتھ، شفعاکم، تمہیں تو بڑی غرور تھا نا کہ ہمارے یہ سفارشی موجود ہیں، وما، آج ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ، وہ کدھر ہیں تمہارے، وما نرا معکم شفعاکم الذین زعمتم، وہ لوگ جن کا تمہیں زوم تھا، تمہیں خیال تھا، زعم یزعم گمان کرنا ہوتا ہے، لیکن اردو میں بھی ایسا گمان کرنا جو جھوٹا گمان ہو، اپنے زوم میں وہ بڑا آدمی تھا، زام صرف گمان نہیں ہے، عام طور پر جھوٹے گمان کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ زعم یزعم، تمہیں گمان تھا انہم فیکم شرکا، کہ یہ تمہارے اس معاملے میں شریک ہے، اللہ کے معاملات میں یہ شریک ہیں، وہ کدھر گئے تمہارے شفعاء اور شرکا، اس کے بغیر تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہو نا ہمارے پاس، یہ اللہ پاک، یہ کیسا ترتیب ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا نظام ہوگا اس وقت۔ آگے ہمارے پاس لقد تقطع بینکم، لقد تقطع، قطع کاٹنے کو کہتے ہیں نا، اس کو باب تفاعل میں ڈالا ہے، تقطع تفعل کے وزن پر، تقطع کٹ چکا، بینکم تمہارے درمیان میں قطع ہو گیا، وہ شرکاء ادھر چلے گئے، تم ہمارے پاس آئے، لقد تقطع بینکم، تم میں درمیان میں تفریق ہو چکی، کٹ چکے، وَذَلَّ عَنْكُمْ، وَذَلَّ گم گیا، گمراہ ہو گئے، ذلہ گمراہ کہتے ہیں، گم ہو گئے، عنکم تم سے، یہ عن وہی ہے نا، تم سے گم ہو گئے، گمراہ ہو گئے، ما کنتم تزعمون، جو تم زعم کرتے تھے، جو تم گمان کرتے تھے کہ ہمارے شرکاء ہیں، ہمارے شفعاء ہیں، ہماری سفارش کرنے والے ہیں، یہ سارے تم سے جدا ہو چکے، کٹ چکے، اور وہ تم سے کھو چکے، وَذَلَّ عَن، جو تم گمان کرتے تھے۔ تو یہ پہلا رکوع ہمارا ختم ہوا ہے، توحید اللہ پاک بیان، توحید بھی بیان ہو گئی اور معاد بھی بیان ہوگی، آخرت بھی بیان ہوگی اور رسالت بھی بیان ہوگی، تینوں مضمون اس میں بیان ہوئے کہ اس پر کتاب نازل ہوئے۔ پھر اللہ پاک یہ توحید والی ساری آیات ہیں، ان اللہ، پھر اللہ اپنا تعارف کروائے، اللہ تو وہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحب والنوا، فالق، قل اعوذ برب الفلق، پھاڑنا، قل اعوذ برب الفلق، ہم پڑھتے ہیں فلق پھاڑنے والا، فالق الحب، دانے کو پھاڑنے والا، فالق پھاڑنے والا، شک کرنے والا، ان اللہ فالق الحب، حب دانے کو کہتے ہیں نا، حب والنوا گٹھلی کو کہتے ہیں،
گٹھلی کو پھاڑنے والا اور دانے کو پھاڑنے والا. دانا پھٹ کے پورا درخت نکلتا ہے, گٹھلی اللہ پاک اس کو پھاڑ کے ایک کھجور کی ایک گٹھلی ہوتی ہے, وہ دیکھیں نا اس کی حیثیت, ویسے دیکھو تو کیا حیثیت ہے, مردہ چیز ہے, اپیرنٹلی مردہ چیز ہے. ان کو تو مشرکین مکہ کو تو مردہ ہی لگتی تھی. اب تو ہم سائنٹیفک نالج کے بیس پر کہتے ہیں کہ اس میں وہ چیز موجود ہوتی ہے, زندگی کو دینے والی چیز, لیکن ان کو تو ایک مردہ گٹھلی لگتی ہے. تو اللہ پاک اس کو مثال دے رہے ہیں, اس گٹھلی کو پھاڑ کر اللہ پاک درخت نکالتا ہے. آگے بیان بھی ہو رہا ہے. تو اللہ وہ ہے جو یہ دانے کو پھاڑتا ہے, یہ گٹھلی کو پھاڑتا ہے, اس میں سے نکال دیتا ہے جو بڑا درخت نکلتا ہے. یخرج الحی من المیت, مردہ سے, میت مردے کو, حیا یخرج الحی من المیت, مردے میں سے زندہ نکال دیتا ہے. ان کے لیے تو مردہ تھی نا گٹھلی بھی مردہ تھی, دانا بھی مردہ تھا, انہیں تو نہیں پتا کہ اس میں بھی زندگی. یہ تو اب ہم سائنٹیفک نالج کی بیس پر کہتے ہیں کہ اس میں وہ موجود ہوتی ہے, زندہ چیزیں موجود ہوتی ہیں, دانے کے اندر, بیج کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے. وہ ان کے لیے تو اللہ بتا کہ اس مردہ چیز سے اللہ کیا کچھ نہیں پیدا, زندگی کو پیدا کرتا ہے. یہ کیوں اللہ پاک بیان کر رہا ہے؟ یہ معاد کو بتانے کے لیے کہ وہ جو ان کا جو نظریہ تھا کہ ہم ہڈیاں بن جائیں گے, مٹی بن جائیں گے, کیسے زندہ ہوں گے, وہی اللہ ہے جو اس مردہ گٹھلی سے اللہ زندگی پیدا کرتا ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی, اور زندہ میں سے میت کو پیدا کرتا ہے, زندہ میں سے مردوں کو نکال سکتا ہے, زندہ میں سے زندہ. مثالیں تو اللہ پاک, انسان زندہ ہے, اس میں سے کیا کیا مردہ چیزیں خارج ہو رہی ہیں, نکل رہی ہیں. ویسے بھی زندہ میں سے مردہ کو نکال, زندہ کو مردہ کر سکتا ہے انسان, مر جائے وہ بھی مر سکتا ہے. اچھا, اس میں اہم بات یہ پہلا والا سینٹینس جو استعمال ہوئے, ذرا یہ قرآن پاک جن کے پاس کھلا ہوا ہے یہ ذرا عربی کی خوبصورتی بتاتے ہیں نا. یخرج الحی, یخرج الحی, یخرجو, خرج یخرجو, یہ فعل مضارع ہے. یخرجو وہ نکالتا ہے, اخرج یخرجو سے ہے نا, اخرج یخرجو, خرج یخرجو نہیں, اخرج یخرجو نکالتا ہے, خرج وہ نکلتا ہے, اخرج وہ نکالتا ہے, یہ اس کا مضارع ہے, اخرج کا وہ یخرجو نکالتا ہے. الحیہ, حیہ کے اوپر زبر ہے, مفعول ہے کہ اس نکالنے کے زندہ کو نکالتا ہے. من المیت, میم میت میں سے, میت کے نیچے زیر لگی ہوئی, من کی وجہ سے لگی ہوئے. اگلا سینٹینس کیا ہے؟ ومخرج, مخرج کیا ہوتا ہے؟ مخرج تو اسم الفاعل ہے, اخرج یخرج مخرج, مخرج اسم الفاعل ہے. یا آگے استعمال کیا نکالنے والا, اگلے پہلے تو وہ بندایا مضارع استعمال کیا, فعل آگے وہ مخرج نکالنے والا ہے. مخرج المیت, یہ دیکھیں یہ کنسٹرکشن کیا ہے, مخرج المیت, میت کا نکالنے والا, یہ مرکب اضافی ہے. یہ میت کے نیچے زیر جو ہے مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے یہی کرتے ہیں, مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر ہوتی ہے. یہ پچھلی میت کے نیچے زیر وہ من کی وجہ سے, یہاں پہ زیر مرکب اضافی ہونے کے, مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. من الحی, اگلے حی پر پھر من کی وجہ سے ہے, پہلے زبر تھی مفعول ہونے کے. تو یہ عربی کا ایک, دونوں چیزیں اکٹھی آ گئی ہیں. تو میں نے کہا تو یخرج الحی من المیت, جو نکالتا ہے زندگی کو موت میت میں سے, اور نکالنے والا ہے میت کا, مردے کا, من الحی. ذالکم اللہ, یہ ہے وہ اللہ, ذالکم اللہ, فانا, پس کہاں پہ, توفکون, تم بہ کے پھرتے ہو, کیا کہ گمراہ ہوئے پڑے, بہکنا, افا کا یوفکو, بہک جانا, کہیں تم کہاں بہ کے پھرتے ہو. یہ اللہ ہے جو یہ کام کرنے والا ہے, تم کہاں کدھر منہ مار رہے ہو, کہاں بہ کے پھرتے ہو. پھر فالق الاصباح, یہ وہ اللہ ہے فالق الاصباح, پھاڑنے والا ہے صبح کا. کیا مطلب ہے؟ رات کی تاریک کو پھاڑ کے اللہ پاک صبح نکالتا ہے. فالق الاصباح, صبح کو پھاڑ کے نکالنے والا ہے. وجعل اللیل سکنا, یہ رات کا صبح کو, وجعل اللیل, اس نے بنایا رات کو, لیل رات کو کہتے ہیں, سکنن, سکون دینے والی, سکنن سکون دینے والی, تمیز شاید اس کو بولتے ہیں. اور اس نے بنایا رات کو سکون دینے والی چیز. والشمس والقمر حسبانا, رات دن کا ذکر آیا ہے تو والشمس سورج, والقمر
اور چاند حسبانہ حساب کرنے کا ذریعہ. حسبانن سورہ اس میں بھی ہے نا بے حسبان، سورہ الرحمن میں بھی ہے بے حسبان. یہ پہلی والی چیز وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور دن اور وہ اس نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے. وہ سورہ 30ویں پارے کی پہلی سورت کا کیا نام ہے؟ نبا. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. تو تمہاری نیند کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا، رات کو پردہ بنایا، اور پھر دن کو معاش کے لیے. یہ بھی تقریباً ویسی بات ہے کہ اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا، اور یہ شمس و قمر جو بنایا حسبانن، تمہارے دن کا، تمہارے راتوں کا، تمہارے ٹائم کا حساب کرتا ہے. وہ حساب کرتے ہیں. اب بھی ہم اسی پہ حساب کرتے ہیں. ہم مہینوں کا حساب کہاں سے کرتے ہیں؟ سورج سے کرتے ہیں. وہ چاند سے کرتے تھے، اس وقت چاند کا رواج تھا. وہ ہم بھی اب بھی چاند سے کرتے ہیں. تو حسبانن صرف دنوں راتوں کا، مہینوں کا حساب نہیں، سالوں کا حساب نہیں، ٹائم کا بھی حساب وہ کرتے تھے. آگے آ رہی ہے، آگے ٹائم کے اب بھی ہمارے پرانے بزرگ کرتے تھے نا کہ تاروں کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے تھے کہ اس وقت کون سا ٹائم ہے، سحری ہونے والی ہے یا کس وقت ہونے والی ہے. تو یہ چاند تارے، سورج اور چاند، یہاں پہ آگے تاروں کا بھی ذکر آ رہا ہے اگلی آیت میں، کہ ان کی وجہ سے تم حساب کرتے ہو، اپنے وقت کا، اپنے مہینوں کا، اپنے دنوں کا حساب کرتے ہو. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ ہے تقدیر عزیز العلیم. تقدیر کیا؟ پلاننگ. اللہ پاک کی یہ کمال پلاننگ ہے. اللہ پاک نے کیا نظام بنایا ہوا. اللہ پاک خود تعریف اپنی کا، اللہ پاک ذالک، یہ ایسی زبردست پلاننگ ہے. کس کی؟ عزیز بھی ہے جو غالب ہے حکمت، اور علیم بھی ہے خوب جاننے والا ہے. یہ تو اب ان کو بھی سمجھ پتہ نہیں کیسی آئی ہوگی. اب ہم سوچیں نا، یہ جو سورج، آگے تاروں کا بھی ذکر آ رہا ہے شاید، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ النُّجُومَ، اگلی آیت میں آ رہا ہے. ان تاروں کو بھی شامل کر لیں، ان کے نظام کو دیکھ لیں. یہ جو حساب کتاب آ رہا ہے، یہ جو چاند، جو ستارے ہیں، شاید میں نے ایف ایس سی وہاں سے کی تھی، راولپنڈی سے، 71-72 میں. تو ہمارا ایک مضمون تھا، ایک دا یونیورس تھا اس کا ایک مضمون. وہ آئنسٹائن کا لکھا ہوا مضمون تھا، دا یونیورس. کائنات کو اس نے بیان کیا تھا جو اس میں. تو اس میں وہ ایف ایس سی والا دور تھا، یہ ظاہر ہے کہ ینگ تھے. اس میں وہ جو اسٹانشنگ فیکٹ جو نظر آئے تھے نا، اس نے ایک سینٹینس ایسا لکھا ہوا تھا، یہ ستاروں کی تعداد تو کون مان سکتا ہے، کیسے مان سکتا ہے. اس نے رف آئیڈیا اس مضمون میں دیا ہوا تھا. آپ ایسے کر لیں کہ زمین پر جتنی ریت کے ذرے ہیں نا، زمین، پوری زمین پر ریت کے ذرے جتنے ہیں نا، مٹی کے ذرے، ان سے زیادہ ہیں. اتنی وسیع کائنات، اور سارے بیان، وہ سارے وہ گھوم رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. اور کیسا نظام ہے، اتنا بیلنس. اس کو سوچو نا. ذالک تقدیر، یہ اللہ کی پلاننگ ہے. یہ اتنی زبردست اللہ کی پلاننگ ہے. یہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے نا. تو ان کو تو سورج چاند کا صرف کہا ہے نا، سورج اور چاند کا کہا ہے، آگے تاروں کا بھی کہا ہے. لیکن بڑی چیزیں ان کو سورج چاند نظر آتی، جس سے اپنا حساب کرتے تھے. ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. یہ دیکھو نا کتنا زبردست نظام ہے. اس کو چلانے والا کون ہے؟ وہ ہے نا اللہ. یہ ہے اللہ پلاننگ کرنے والا. تو اس کے ساتھ تم شریک کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي، یہ تو وہی ذات ہے، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، تمہارے لیے بنا دیے نجوم، ستارے. شمس اور قمر تو بڑے بڑے ہیں، وہ ہر ایک کو بڑے بڑے نظر آتے ہیں نا. اب تو ہمارے پاس، ان کے پاس تو نہیں تھا، مشرکین مکہ کے پاس یہ نالج نہیں تھا. ان کو تو یہ ستارے کوئی چھوٹے چھوٹے کوئی چیزیں نظر آتی ہوتی ہیں. اب تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ سورج کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ستاروں کے مقابلے میں. اتنے بڑے بڑے اللہ پاک نے یہ ستارے جو ہے، سورج، اتنے بڑے بڑے ستارے، سورج کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی اس کے مقابلے میں. لیکن ان کو کہا یہ جو ستارے ہم نے بنائے ہیں نا، لِتَهْتَدُوا بِهَا، یہ بھی تمہاری خدمت میں لگائے ہوئے. لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم رستہ پاؤ، تم ہدایت پاؤ، راہ ناپو اپنا ستاروں کی بیس پر اپنے رستے. فی ظلمات البر والبحر،
بر و بحر کی اندھیروں میں تم ان کا راستہ پاؤ. ستاروں کی آج بھی ستاروں کی بیس پر جب اب تو ہمارے وہ آلات بن گئے نا، ورنہ ستاروں کو دیکھ کر ڈائریکشن معلوم کرتے تھے راتوں کو اور دنوں کو. زمین میں بھی ستاروں کو دیکھ کر قافلے سفر کرتے تھے، اپنے راستے دیکھتے کہ ہم نے ادھر جانا ہے. اور سمندر میں تو اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے ستاروں کے علاوہ، اگر وہ آلات نہ ہوں تو یہ تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے یہ بنائے ہوئے ہیں ستارے تمہارے. اب اللہ پاک بیان کر قد فصلنا الآیات، ہم نے تفصیل کر دی ہے، واضح کر دی ہیں، کھول دیے. فصلنا الآیات، یہ اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کو، یا تاکہ وہ جان لیں. یہ بات بھی ہو سکتی ہے. یعلمون ویسے تو ہے کہ لقوم یعلمون، وہ جان سکتے ہیں. لقوم، جاننے والوں کے لیے. یا یہ ہے کہ ہم نے کھول دیے تاکہ یہ تم جان لو، یہ علم حاصل کر سکو تم، یہ جو ہم نے نشانیاں کھول دی ہیں. یہ پیچھے ہم رکوع میں پڑھ کے آئیں گے. یہ مشرکین مکہ بار بار دعویٰ کرتے تھے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا ہے. تو اللہ بیان کر رہے ہیں یہ نشانیاں تھوڑی ہیں اللہ کی اپنی تعریف کے لیے، یہ نشانیاں ہیں نا، ہم بیان کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، وہ وہی ذات ہے، اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے. انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. انشأکم، نشو و نما کی. انشأکم، نشو و نما اسی سے نکلا ہوا ہے. اس نے تمہیں بڑھایا، صرف پیدا نہیں کیا، نشو و نما کی. من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک جان سے بنایا. یہ بہت جگہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے. وہ سورہ نساء کا شروع ہوئی ہے نا، کہتے ہیں سورہ نساء کی پہلی آیت کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. وہاں پہ بھی نفس واحدۃ، سارے انسانوں کو کہ اے سارے کے سارے انسانوں اس رب سے ڈرو. خلقکم من نفس واحدۃ، ایک جان سے. نفس جان کو کہتے ہیں. نفس واحد، ایک نفس سے پیدا کیا ہے. وخلق منہا زوجہا، اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا. پہلے اوریجنلی نفس واحدۃ ہے. عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، انسانوں کے بابا تو آدم علیہ السلام کا، چلیں آدم علیہ السلام، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تھا. اللہ نے بیان نہیں کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا، جوڑا بن گیا تو منہما ہو گیا، دو ہو گئے نا. رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاء، جس میں بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا کی ہیں. تو یہ ویسا ہی ہے کہ یہاں پہ کہ کیسے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، تمہیں نشو و نما دی. من نفس واحدۃ، ایک جان سے تم کو پیدا کیا. آگے پھر اللہ پاک نے پھر آگے فمستقر و مستعودہ، یہ تمہیں تخلیق کرنے، پیدا کرنے کے بعد، نشو و نما کے بعد دو باتیں کی ہیں. فمستقر، تمہارے لیے مستقر لفظ بنتا ہے قرار سے، کہیں ٹھہرنے کی جگہ. مستقر، ٹھہرنے کی جگہ. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرہا و مستودعہا، کوئی زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں. اللہ پاک جانتا ہے ہر جان کا مستقر بھی اور مستودع، یہ دو چیزیں یہاں پہ بھی دونوں. مستقر، قرار پکڑنے کی جگہ، ٹھکانہ، جس کو ہم اردو میں کہیں ٹھکانہ. تو ان کے لیے ہم نے ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر ان کے لیے ٹھکانہ بھی بنایا. و مستودع، یہ بھی ٹھکانہ ہے لیکن یہ ذرا عارضی ٹھکانہ ہے. ودیت، ہم نے اس کو یہ جگہ ودیت کر دی ہے. یہ ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں، الوداع، یہ لفظ واو دال عین، وداع، وداع حوالے کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں حوالے کرنا. الوداع کرتے ہیں ہم، حوالے کرتے ہیں، کسی سفر کے حوالے کرتے ہیں، الوداع کرتے ہیں. یا واو دال عارضی طور پر جو ٹھکانہ ہوگا اس کو مستعودہ بولیں گے، مستعودہ. تو اب اس کا ترجمہ، اس کا تشریح کیا کریں کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ایک نفس سے پیدا کیا ہے، ان کو ٹھکانہ بھی دیا ہے اور مستودع بھی دیا ہے. بہت سے لوگوں نے تو مستودع رحم مادر کو بہت کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ماں کا پیٹ جو ہے مستودع ہے، عارضی ٹھکانہ ہے. پھر زمین میں ٹھکانہ ہے، قرآن پاک میں بھی ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، شاید ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں زمین میں مستقر و متاع إِلَىٰ حِينٍ، قرآن پاک کہیں پڑھ کے. تو یہ زمین میں رہنا جو ہے ٹھکانہ ہے. إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہاں پہ ایسی شروع ہوتا ہے. تو یہ مستقر اور مستودع یہ، لیکن زیادہ ٹھکانہ یہ ہے کہ یہ جو
زمین کا ٹھکانہ ہے جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جو میں زمین کو آپ ٹھکانہ مانیں اور مستودع کس کو مانیں، ترتیب یہ رکھیں، مستقر پہلے لکھا ہوا ہے، مستودع بعد میں لکھا ہوا ہے۔ مستودع قبر کو کہا گیا ہے، مدفن کو کہا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور مستودع کہنے سے ایک بات اور ہوتی ہے کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے، قبر پکا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، وقتی طور پر وہاں پہ ودیت کیا گیا ہے، عارضی طور پر وہ ٹھکانہ دیا ہے، اس سے اٹھنا ہے، اس لیے مستودع یہ زیادہ مناسب تشریح اس کی ہوتی ہے۔ مستقر قرآن پاک نے کہا ہوا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مستقر زمین کے میں رہنے کو، یہ زندگی کو مستقر کہا گیا، اور مستودع اس قبر والی زمین کو کہا گیا کہ مستقر قد فصلنا الآیات، یہ پھر دوبارہ اللہ پاک نے پہلے کہا ہے قد فصلنا، پچھلی آیت میں قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، جاننے والوں کی، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، غور کرنے والوں کو، فقہ کر تفقہ کرنے والوں کو لیے اللہ پاک نے یہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں کہ زمین میں بھی ٹھکانہ ہے اور قبر میں جو ٹھکانہ ہے وہ عارضی ٹھکانہ ہے، پھر اٹھ کے جانا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں معاد، اللہ پاک بیان کرتا ہے، آخرت کا منظر ساتھ ساتھ بیان کرتا جا رہا ہے۔ پھر اللہ پاک، یہ ساری توحید ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، یہ وہی ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي انزل اتارا، اس نے، نزل اترا، انزل اتارا، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی اتارا، یہ پہلے بھی شاید ذکر کیا ہے، ہم آسمان بول دیتے ہیں، آسمان بلندی کی طرف کی آسمان، آسمان یہ جو ہم جس کو بھی ہم آسمان کہتے ہیں، یہ تو ہماری شاید حد نظر ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، آسمان ہم بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آسمان کی طرف۔ انزل من السماء ماء، آسمان سے یا بلندی سے پانی اتارا، فاخرجنا، اخرجا اسی طرح انزل کی طرح، خرجا نکلا، اخرجا نکالا، فاخرجنا ہم نے نکالا، بہی اس کے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ، پانی کے ساتھ، نبات کل شیء، نباتات اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہر قسم کی نباتات ہم نے اس میں پودے اگائے، نبات کل شیء، فاخرجنا پھر پس ہم نے نکالا، منہ اس میں سے، خضرن سبزہ، طرح طرح کا سبزہ، خضرن نخرج منہ نکالتے ہیں ہم ان سے، حبن دانے، متراکبن ایک دوسرے کے اوپر چڑھی، مرکب متراکبن ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے دانے، یہ جو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس سے ہم سبزیاں سبز اگاتے ہیں، اس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے۔ یہ آپ جہاں پہ دانے پیدا ہوتے ہیں، آپ سٹے کو دیکھ لیں، انار کو دیکھ لیں، آگے انار کا ذکر بھی آ رہا ہے، انار کو دیکھ لیں اللہ پاک نے کس نظام سے اللہ پاک نے وہ دانے بنائے ہوئے، حبن متراکبہ، ومن النخل اور کھجور میں سے، من طلعها، طلعن کہتے ہیں کہ کھجور، جنہوں نے درخت دیکھے ہوئے، کھجور کا خوشہ جہاں سے نکلتا ہے، اوریجنلی جو چیز جو پہلا شگوفہ نکلتا ہے اس کو طلعن کہتے ہیں، پہلا شگوفہ تھوڑا سا جو اس میں سے وہ پھر پھیلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی شاخیں بنتی ہیں، خوش تلیا قنوان، آگے اس سے خوشے بنتے ہیں، قنوان خوشوں کو کہتے ہیں، اس تلیا کو ان کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں گابا، گابا بولتے ہیں اس کو، گابا بولتے ہیں نا، وہ جو پہلا خوشہ نکلتا ہے نا کھجور کا، اس کو گابا بولتے ہیں۔ تو اس سے پھر کھجور کے آپ لٹکے ہوئے دیکھیں نا، وہ جو خوشے نکلتے ہیں، خوشے قنوان، وہ خوشے دانیاتن، جھکے ہوئے، دانیہ کا مطلب ہوتا ہے جھکے ہوئے، اس سے پھر اللہ پاک نکالتا ہے خوشے جھکے ہوئے، یہ کھجور کا ہے، وجناتن اور باغ، من عناب کھجور کے، دوسرے فروٹ، یہ اچھا یہ والے فروٹ جو تھے اللہ پاک بیان کر رہے ہیں نا، پہلے دانے بیان کیے، یہ عربوں کے ہاں کھجور تو بہت ہی کامن ہے، انگور بھی پایا جاتا، زیتون بھی، اور آگے رومان جو ہے یہ انار بھی وہاں اس علاقے میں پائے جاتے تھے۔ تو یہ اللہ پاک نے ان فروٹس کا ذکر کیا ہے کہ ان کے کھجوروں کے باغ، والزیتون اور زیتون کے باغ، والرمان اور انار، رومان کہتے ہیں انار کو، انار کے دان، وہی حبن متراکبہ، دیکھیں انار کے دانے اگر یاد رکھیں، مشتبہ وغیرہ متشابہ، یہ فروٹ جو ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ ملتے جلتے کی اگزام آپ آموں کو دیکھیں نا، طرح طرح کے آم ہیں، طرح طرح کے ذائقے ہیں، ملتے جلتے ہیں دیکھنے میں، لیکن آپ اس کے ذائقوں کی تفصیل دیکھیں تو ملتے جلتے پھل ہیں لیکن طرح طرح کے ہیں۔
وہ جنت میں بھی ہے، وہ وہاں پہ پہلے ہم پڑھ کے ہیں کہ جنت میں فروٹ دیا جائے، وہ کہے کہ یہ تو پہلے بھی ہمیں دیا گیا، تو ان کو متشابہ دیا گیا، تو وہ کہیں گے یہ وہی فروٹ ہے، دوسرا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی پھل ایسے ہیں کہ متشابہ ہیں، جو ملتے جلتے بھی ہیں، وغیرہ متشابہ، اور نہ ملنے والے بھی ہیں۔ تو اللہ پاک یہ اپنی اس میں بنا، ہم نے یہ سب پیدا، انظروا، تم دیکھو تو، انظروا، تم دیکھو تو صحیح، الی ثمرہ ہی، ان سب کے پھلوں کی طرف۔ اچھا یہ کمال ہے، الی ثمرہ ہی، یہ جو کتنے پھل گنے ہیں، 4-5 تو گنے ہیں، کیا کھجور ہے، انگور ہے، زیتون ہے، رمان ہے، 4 پھل تو گنے ہوئے ہیں۔ انظروا، تم دیکھو، الی ثمرہ ہی، واحد ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ اس کو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ ایک ایک پھل کو الگ سے اس کے پھلوں کو دیکھو، اس لیے واحد ضمیر کیا کہ کھجور کو الگ سے اس کو غور کرو، زیتون کو الگ، رومان اور اناب کو الگ سے غور کرو۔ انظروا الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف دیکھو، اذا اثمر، جب وہ پھل لگے، اذا اثمر، جب وہ پھل لگے، وینع، یہاں پہ رکے ہیں، وینع، ینع، یہ ینع پکنے کو کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں یہ مادہ ایک ہی دفعہ یہیں استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، اور کہیں ینع، یینع، اس کو یہ کس کا باب فتح میں استعمال کر رہے ہیں، ینع یینع بنتا ہے، اور باب ضاربہ سے کیا کس سے کریں، ضاربہ یضرب ہوتے، یینع بنتا ہے، مطلب ینع یینع، وینع، یہ یعنی اس کا پکنا۔ اچھا اس میں ذرا خوبصورتی پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، یہاں پہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لگے، وینعہ اذا اینع، ہونا تو یہ چاہیے اذا اینع، پہلے بھی اللہ پاک کا یہ ہے، اذا اینع اللہ پاک نے چھوڑ دیا ہے، اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پک رہا ہو، جب وہ پک رہا، آگے نہیں بیان کیا، اسمرا اذا ثمرہ اذا اسمرا تو بیان کیا ہے، وینعہ اگلا وہ چھوڑ دیا ہے، اللہ پاک نے خود جوڑ دیا ہے، خود سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے پکنے کے نظام کو بھی دیکھو، اس کے پھل لگنے کے بھی نظام کو دیکھو، پھر اس کے پکنے کے بھی نظام کو دیکھو، وینعہ اذا عینا، اس کو کہتے ہیں یہ مقدر ہے، اذا عینا وہ محذوف ہے، اذا عینا۔ اب پھلوں کے پھل لگنے کا نظام، پھر ایک ایک پھل کے جو پکنے کا سٹیجز ہیں ان پہ غور کرو۔ اچھا یہ ینعہ سے شاید اسی کا لفظ ہے، اینا تو اس کا وہ بنتا ہے کہ اس سے سرخ، جو سرخی جو ہوتے ہیں نا، سرخ رنگ کو بھی اسی سے کہتے ہیں، پھل آہستہ آہستہ سرخ ہوتا ہوا ہوتا ہے نا، اسی سے انہیں سرخی کو بھی نکالا ہوا ہے، کہ کسی چیز کی سرخی کو بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے پکنے کے نظام کو دیکھو، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یہ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں نشانیاں، ان فی ذالکم، ان سب چیزوں میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون ایمان لانے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے، یہ اتنی نشانیاں اللہ پاک نے بیان کر دی ہیں کہ اس میں ایمان لانے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور آخریات، وجعلوا، لیکن یہ ظالم لوگ ایسے ہیں، یہ مشرکین مکہ، وجعلوا، انہوں نے بنا لیے، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شرکاء پہلے بھی ذکر آئے لیکن یہ نیا شریک یہاں پہ بیان ہوئے، شرکاء الجن، جنوں میں بھی انہوں نے شرکاء بنا لیے۔ یہ کیا ہے؟ بتوں کو پوجتے تھے، اس کو ملائکہ کو وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، ایسا بھی ہے نا، اللہ کو ملائکہ کو بھی پوجتے تھے، شاید ستاروں کی بھی پوجا کرنے والے، چاند ستاروں کو بھی کسی حد تک الہ ماننے والے لوگ اس وقت موجود تھے، جنوں کو بھی پوجتے تھے۔ یہ ہندوؤں میں خصوصی طور پر موجود ہے اور ہمارے ہاں بھی موجود ہے، وہ فلاں پہاڑی پہ ایک جن ہے تو وہ اس سے یہ کام ہوتا ہے، اس پہ یہ، ہندوؤں میں تو یہ بہت کام ہے، فلاں پہاڑی پہ فلاں درخت پہ وہ جن ہے، وہ بھوتنی ہے، اس کے نذرانہ دو تو یہ کام کراؤ، ان کو بھی الہ بنائے ہوئے، ان کو بھی، جنوں کو بھی۔ تو مشرکین مکہ میں بھی ایسی توہمات جس کو کہیں بنائے ہوئے تھے، اور جنوں کے متعلق بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ان سے کام بنتے ہیں۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ سارے کام اس سے بنواتے ہیں نا، کرنے والا سب کچھ اللہ ہے، ہم کام اس سے بنواتے ہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، جنوں کو بھی اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ وخلقہم، واو، یہ واو حالیہ اس کو کہتے ہیں،
حال ہی واؤ، پہلے اس واؤ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور نہیں ہے، واؤ حال یہ ہے، اس کو واؤ حالیہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ حالانکہ اس کو ترجمہ، حالانکہ خلقہم، اس نے تو جنوں کو پیدا کیا۔ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو انہیں کو کہا رہا ہے کہ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی، زمین و آسمان کو، تو جنوں کو بھی اللہ پیدا کیا ہے، اس کو شریک بنا رہے ہو، اللہ کی مخلوق کو اس کے ساتھ تم برابر کا کہہ رہے ہو۔ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا، خَرَقَ یخرقو، گڑھ لینا، بنا لینا، خود سے بنا، وَخَرَقُوا، انہوں نے بنا لیا، لہو، اس کے لیے، اللہ کے لیے، بنینا، بیٹے۔ یہ ذکر کر دیا اللہ پاک نے، جیسے عیسائیوں نے بیٹا بنا لیا، یہودیوں نے بیٹا بنا لیا، عزیر ابن اللہ و عیسیٰ ابن اللہ، و بناتن، اور بیٹیاں، جیسے ابھی کہا کہ فرشتوں کو وہ بیٹیاں کہتے تھے، انہوں نے گڑھ لیے اللہ کے لیے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے، انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے بنا لیے۔ سبحانہ، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ سبحان کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ساری باتیں بیان ہوئی ہیں نا، یہ ان ساری کمیوں سے، یہ غلاظتوں سے، یہ خرابیوں سے، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ وتعالی، وہ بہت بلند ہے، عما یصفون، وصف یصفو، جو بولتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں، یہ جو بیان کر رہے ہیں نا، ان سب چیزوں سے یہ اللہ پاک پاک ہے۔ تو اللہ اتنی بڑی ذات ہے، تو اللہ پاک نے ان دونوں رکوعوں میں اپنی توحید کو خوب کھول کے بیان کیا ہے، رسالت کو بیان کیا ہے، اور آخرت کو بھی حوالہ دیا ہے۔ آخرت کو، تو یہ تین مضامین ہیں اس صورت میں چلتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو خالد محمود عباسی صاحب آئیں گے، انشاءاللہ اور انشاءاللہ، یہ والا موضوع آگے چلے گا، شرک کے بارے میں۔ اچھا ماشاء اللہ، وہ درس دیں گے یا بہرحال وہ ڈسکس کریں گے؟ شرک وہ تو پھر اپنی مرضی ہے، جیسے کر لیں۔